الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله. دوستو بزرگوں اور عزیزوں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہایت محترم شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص جزا کا بیان کیا ہے جو پوری جنت اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شرکت سب انعامات ہیں. اس انعام کے مجھ کب ہم ہوں گے کہ کچھ کرنا ہوگا. کامیابی تو کام سے ہوگی یا کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظار سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ کا اشارہ کرواتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں نفس مطمئنہ کو. نفس امارہ کو خطاب نہیں فرما رہے ہیں، نہ نفس لوامہ کو خطاب فرما رہے ہیں. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. لیکن امارہ اور لوامہ اس ذات نہیں ہے کہ اللہ سے مقام پر رکھ سکے. ایسی بھائی تفریق ہے دونوں میں کہ ایک کو اللہ اس کو خطاب بھی نہیں کرنا چاہتا. پورا قرآن بھرا ہوا ہے لا اقسم بیوم القیامہ اور ایسی لوگ یہ نہیں کہا کہ اے لوامہ اے امارہ نہیں کہا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو وہ شرط عطا فرمایا ہے، انہوں نے اس کو خطاب فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ جو تعبیر ہے اس کا ترجمہ کیا ہے آیت بڑی کہنا امارہ کو خطاب فرمایا ہے. جب تک یہ امارگی ہے اللہ کے خطاب لائق نہیں ہے. جب تک یہ لوامگی ہے اللہ کے خطاب لائق نہیں ہے. دونوں کو بنائی کے ایک ہی 2-3 بیٹے 5 بیٹے کسی ہوتے ہیں، ایک بیٹے کو بہت دوسرے کو کہتا ہے، دوسرے نہیں کہتا. نافرمانی کبھی نہیں ان کو کہتا، کبھی نہیں. تو یہ بندے 3 قسمیں خود اللہ نے فرما دی. ہمارا لوامہ اور مطمئنہ. ہمارا وہ ہے چیزوں کا مرتکب بار بار ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، سگائے نہیں بلکہ کمائے کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن اس سے رجوع نہیں کرتا. اور رجوع بھی کرے تبھی وہ مقام نہیں حاصل ہوگا. لوامہ بھی ہے اس سے بڑھ کے اس جگہ پر نہ ہمارا خطاب دلائق ہے نہ لوامہ خطاب دلائق ہے. خطاب دلائق کون ہے؟ مطمئنہ. اللہ تعالیٰ فرمایا یا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جتنا ان کو دور کیا تھا اتنی کل کیا جائے. ان کو تو خطاب دلائق نہیں سمجھا. اور ہمارا سماج میں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو امارگی سے نکالے، لوامگی سے نکالے، ہم مطمئنہ ہونے کی شرط سے دعا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمایا اللہ مینی اثر نفسا بک مطمئنہ
یہ خدا اللہ منی اصل نفسم بک مطمئنہ تم میرے بنقائی وطلہ بقضائی وطلہ بقضائی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نشاندہی بھی فرما دی. یہ ہے کہ نفس مطمئنہ یہ ہے جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ منی اصل نفسم بک مطمئنہ تم میرے بنقائی وہ تب وہ طلبہ بقضائی. وہ تب یہ معلوم ہے کہ مطمئنہ کی 3 صفت بنیادی ہے. تین بنیادی ہے. اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا نفس مطمئنہ ہو جائے اور اللہ کے خطاب لائق ہو جائے. تین دراصل ملک ہے جیسا میں کا بیان کیا تھا. ایک بہت بڑے عالم تھے, حضرت کے ساتھی بھی تھے. یہاں میں دیکھتا ہوں کہ بات حامل جو توجہ پہلے تھی اب نہیں ہے, کچھ رخ گرا ہوا پاتا بےتاب ہو گئے. بہت بڑے آدمی کوئی ہندوستان دنیا کا دراصل روپ ہے دیا ماشاء اللہ سے کہا ساتھی تھے وسیع اللہ آج ہمارے شہر کی توجہ جسے پہلے تھی اب نہیں مانی کیا ہر طرف سے روزی صاف سب جواب دے دیے. کہا کچھ آپ کے اندر بڑائی پاتے ہوں گے اس وقت نہیں ہے. آپ کے اندر شیخ کے سامنے بڑائی کی کوئی سواری نہیں. ہر پوجا 35 آواز آ پستی جہاں وہی پانی جاتا ہے. حضرت بہت بڑے آدمی حضرت خانوی نے کچھ اپنے انداز سمجھا کہ ان کے اندر کچھ بڑائی آ گئی ہے. رک گئی. انہوں نے مشورہ کی معاشرہ چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ کچھ آپ کے اندر بڑائی باتیں ہو گئی. پھر اس کے بعد اندر خود پڑھ پایا تو انہوں نے پھر اپنے کو ایسا مٹایا ہے کہ بہت بڑے مقام پہنچ گئے. مٹایا ساتھی بھی ایسا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ صحابی سے پیر بھائی نہیں بتا رسول بھائی تھے. انہوں نے پیر بھائی سے پوچھا, رسول بھائی سے پوچھا. حضرت عمر نے پوچھا, چھوٹے ہی تھے, چھوٹے سے پوچھا. وہ تو بڑے تھے. حضرت عمر مرتبے کے بعد ہے ہماری ماں کی جب کوئی بات سمجھ میں آئے تو چھوٹے بھی پوچھ لیا کرو. بعد میں چھوٹے بھی کام کیے جاتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں نئے پھل آ جاتے تھے. حضرت عیسیٰ پوچھا اللہ نے کہا کیا جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ تم کو کہاں ملتا ہے. نہیں ملتا. انہوں نے کہا اللہ کے پاس. فوراً کا ذہن منتقل ہوا جب اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بے موسم کے ورق بھی دے سکتا ہے, لڑکا بھی دے سکتا ہے. اللہ کی رحمت بن ہوئی. یہ اللہ جب آپ اس کو بے موسم کا پھل دے سکتے ہیں, ہم سب بوڑھے ہو گئے, بیوی بوڑھی ہو گئی, سب بھی اس کے باوجود اللہ دے سکتا ہے. تو حضرت ہمارے اسے نکالتے تھے کہ بعض اگر چھوٹوں سے بڑوں کو فرق ہو جاتا ہے. حضرت مریم کتنی چھوٹی تھی, نبی بھی نہیں تھی, وہ نبی تھے لیکن ان کا منتقل ہے. اس بنا پر ایسے موقع پر چھوٹوں سے بھی چھپ کر کے ملنے سے اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. جتنا انکسار ہوگا اللہ کے لیے, جتنا انکسار ہوگا اللہ کو اتنا پسند ہوگا. ایک شعر بہت ہے, بہت سبھی لوگ سنے ہوں گے. ایک زمانہ صحبت باوریاں بہتر سارا آپ دے رہا. اس کی بڑی تفصیل برتن سے بتا رہا ہوں. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک بار میں کوئی تجلی کی ہوا چل گئی ہے, کبھی کچھ ہو گیا, بس کرتے رہتے ہیں, علماء کرتے ہیں. میں شاید میرے ذہن میں آیا کہ ولی اس کی طرح ہم دیکھیں تو بہت اولیاء ہیں, سب بچے ہوئے ایک ساتھ, لیکن بہت سے بغیر سب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص کسی اپنے جیسے آدمی کے پاس جھکتا ہے تو چونکہ اپنے کو مٹا دیا اس نے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں آدمی سے بڑھا دیتا ہے. یہ میری ضروری ہے کیونکہ اسے انانیت کو ویسا حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب اللہ کا کب ہوتا ہے, سردی ہوتا ہے. کیا بات ہے, ان کے ساتھ توازن کیا, مٹی سے ملا دیا اسے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے جیسے آدمی پاس جو آنکھ ہے, کان ہے, وہ اس آدمی سے زیادہ خوبصورت آتے ہیں, ان کا لباس پہنے ہوئے ہیں, لیکن ہے سب کچھ ہے, اور ایک گلری پہننے والا آدمی ہے
کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا ہے جھک ہے، یہ اللہ کا ہے. لاکھوں کروڑ آدمی سے اس کو بڑھا دیتے ہیں. ہندوستان میں لاکھوں کروڑ آدمی ہے کہ نہیں، اس سے وہ آدمی بڑھ جائے گا کہ نہیں. مثال اللہ منی اثر نفس مطمئنہ تو اللہ تعالیٰ رسول دعا فرما رہا ہے. مطمئنہ کو وہ شان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے رسول کو بھی مطمئنہ فرما رہا ہے. جب نبی سوال کر رہا ہے اللہ منی اثر نفس مطمئنہ تو میرے قائق و تردا بے قضائق و ترد مگر یہ صفات مطمئنہ ہونے کے لیے صرف مطمئنہ کرے بلکہ مطمئنہ کے صفات آپ اختیار کریں مطمئنہ ہو جائیں، آپ ہی ہو جائیں. اللہ منی اثر نفس مطمئنہ تو میرے قائق و تردا بے قضائق و ترد ترجمہ دیکھیے تو آگے لکھا ہوا ہے. معلومات کی ان صفات کو حضور نے اشارہ یہ کیا کہ حضور سے بڑھ کے کس کا لفظ مطمئنہ رہا ہوگا، لیکن امت کو تعلیم کیا ہے کہ ان صفات کو اختیار کرو گے تو مطمئنہ کا نفس کو حل ہو جائے گا. وہ کیا اللہ نفس مطمئنہ تو میرے میرا پائے وہ تردا میں پتائے وہ ترد میں بتائے. جو ایسے نفس کو اللہ تعالیٰ فرمائے جس نے اپنے کو مٹایا ہے، جس نے مٹایا اپنا نام نشان، ہم تعلیم کا بڑا سننا، جس نے مٹایا اپنا نام نشان ہم تعلیم کا. میں تو نام حضرت حاجی عبداللہ صاحب کا پڑھا تو ماں محمد احمد رکھے گئے، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا. میرا ہمارا دیا تھے حضرت حاجی صاحب اصطلاحی عالم کے لیے تھے. ماں گنگوئی جیسا آدمی جھک گیا، ماں قاسم حجت الاسلام جھک گیا، حکیم محمد ایسا جھک گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے کو جھکایا اللہ کے سامنے. تو سارے امت کو اللہ نے جھکا دیا. میں تو نام و نشان مٹا رہا حضرت حاجی صاحب، میں تو نام و نشان مٹا رہا چہرہ ہے جس نے مٹا. امام محمد حسن بھی آگے بڑھا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بڑا سلطان پڑھا ہے کہ اس کی مطمئنہ وہ نفس ہمارا ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ. کون نہیں چاہے گا کہ نفس مطمئنہ، لیکن اس کے صفات جو آگے اس پر تو وہ پڑھنے کی تھوڑی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں یہاں یہ نفس مطمئنہ ارجعی. اگر معلوم ہوتا کہ ایسا کام کرو کہ تم امریکہ میں چلے جاؤ، فوراً معلوم ہوگا کہ کیسے بنا جائے روانہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ بلانے کے لیے کہ آؤ ہماری طرف کب جب اس کے اعمال اختیار کریں گے تبھی. اس کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہاں ملک سکھ نہیں ہے. یا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ راضی ہو گیا، تم اللہ کو پسندیدہ ہو گیا. فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ شرط لوامہ کو ہے ہمارے کو مطمئنہ کو اللہ نے اتنا شرط دیا ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اب تمہارا قیام یہاں نہیں رہنا چاہیے، اور تمہاری جگہ آگے بڑھو. جہاں ہمارے خاص بندے رہتے ہیں یہاں سے نکلو، وہاں پہنچو. بادشاہ کو مطمئنہ کا یا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک رب کی طرف لوٹو. تم نے بڑی اطاعت کیا، فرمانبرداری کیا. مالک بھی جو اس کی خدمت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی افسر ہوتا ہے وہ بھی متوجہ ہوتا ہے. تو کیا اللہ رب العزت نہیں متوجہ ہوا اس کے انانیت کو چھوڑنے پر، کبر کو چھوڑنے پر نہیں؟ ایک کہیں جلسہ ہو رہا تھا، جو بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ کے لوگ، اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں کے روزینوں کو بڑھا دو کیونکہ وہ رسید فرمان ہے، وہ حضرت فرمان کا منتظر رہتا ہے اور چوکھا کا ناسیہ فرتا ہے، اپنی پیشانی رکھے رہتا ہے. اس کے فلاں کے روزینوں کو بڑھا دو. بادشاہ کے دربار میں یہ اعلان ہو رہا تھا. ایک بزرگ جا رہے تھے، ان کو چیخنے لگے، تب گئے لوگ گئے، کہا کہ گلشن ہے
کیا بات ہے سیکھنے کی کیا بات تھی؟ کیا ہماری ایسی اللہ میں ہوا کرتا ہے، ایسی کرتا ہے جو اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، عبدیت عبودیت وچار کرتا ہے، اس کا ہر وقت یہی اعلان ہوتا کرتا ہے. قرآن کی پڑھا ہو ہر دن یہاں سے تھک بھی جائے گا، وہاں کو کرنے کے بعد ہر بندے کے متعلق ہر دن مقام دیکھا چکے. ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، حضرت مجدد افسانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہزاروں سال کی مسافت نہ کرتا ہے. کہتا ہے کوئی ایسا ایک مرتبہ اللہ کہنے سے لا الہ الا اللہ. ایک مجدد سے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. افسوس مرا فرصتیں نہیں. مجھے سے کہتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اسی تکرار میں گوشے تنہائی ہو، میں اسی کلمے کا تکرار کر رہا ہوں. مجدد الفسانی کر رہا ہے تمنا ہی نہیں، مجھ کو کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں ہے سوائے کہ تو گوشے تنہائی ہو. ہم اس کلمے کا تکرار کر رہے ہوں، لیکن افسوس کی فرصت نہیں ہے. یہ مجدد کا فرمان ہے، افسوس کی فرصت نہیں ہے. معلومات کے کلمے طیبہ بہت بڑی بہت بڑی اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. یہی کلمہ طیبہ شروع سے چلا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہی کلمہ طیبہ اس بنا پر اس کلمہ طیبہ کا ورد ہم سبھی لوگ رکھنا چاہیے، کم سے کم ایک بار لوگ رکھنا چاہیے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب جیل میں تھے ان کے لڑکے خواجہ محمد معصوم اور خواجہ محمد سعید، انہوں نے لکھا کہ ابا آپ کی جدائی سے ہم کو بہت غم، آپ جائے جیل میں باپ ہے تو بیٹوں کیا راحت ملی ہے، ابا آپ کی جدائی سے ہم کو بہت غم. کہاں بیٹا سن لو، یہ مسئلہ مشہور ہے کہ باپ کو جدائی کو زیادہ غم ہوتا ہے بچوں سے بنسبت بچوں کے باپ سے. اس کی مثال بھی دیا انہوں نے، جیسے انگلی یہ کٹ جائے کہ اس کو تھوڑی دیر سے غم رہے گا تب کے جب، لیکن اس کو تو ہمیشہ غم رہے گا. مثال دیا کسی نے کہ بیٹا یہ تو ہے مشہور یہ ہے کہ بچوں کو جدائی سے ذرا غم باپ کو اس سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن سنو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے اس کی بھی نفی کرو، کوئی سوال نہ کہ کوئی یہ قریب مولانا کوئی محنت نہیں ہے، صرف ذہن کو زیادہ بڑھنا ہے. یہ نہیں کہ باہر توڑنے برابر ہے، برابر کو نہیں توڑنا ہے. طریق بالکل آسان ہے. مجھے بھی صاف فرمانا ہے کہ بیٹا بڑے لوگ تھے، خواجہ محمد معصوم معمولی 7,000 خلیفہ کے انسان، 9 لاکھ مریض تھے، لیکن باپ کیونکہ جیل میں ہے خواجہ محمد معصوم خواجہ محمد سعید یہ چیزیں کوئی پڑھنے ہی نہیں محمد کہا گیا. لیکن اس کو بھی سنو لا الہ الا اللہ سے اس کی بھی نفی کر دو. کوئی مقصود نہیں سوال جاتے، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، دونوں ہے. لا الہ میں لا الہ کوئی معبود نہیں، شرک جلی کی نفی ہوگی. کوئی مقصود نہیں، شرک خفی کی نفی ہوگی. شرک جلی کو بھی نفی اس میں ہے. اس بنا پر لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو اس کا بھی تصور ہونا چاہیے. یعنی صرف معبود حقیقی کے سامنے کسی معبود کو نہ لے آؤ، اگر لاتے ہو تو شرک جلی میں ہو جاؤ گے. اور معبود حقیقی کے ہی مقصود حقیقی ہے، تو آپ مقصود میں اگر شریک کرو گے تو یہ یسیر رعایت شرک حدیث ہے، یسیر یسیر رعایت شرک ہے. فرماتے ہیں اہل علوم نے لکھا ہے کہ ریا یہ ہے کہ اللہ کے بارے سے کوئی غیر کا مقصد کوئی ہو جائے، یہ صرف ان یسیر رعایت شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. دوستو ریا یہی ہے، مقصود میں شرکت کرنا ریا ہے، اور معبود کی شرکت کرنا یہی شرک جلی ہے. وہ چیزیں کرتے بہرحال مجدد صاحب نے کہا بہت کہ بیٹا بیٹو لا الہ سے اس کی نفی کر دو. کوئی ہمارا مقصود نہیں دنیا میں سوائے اللہ کے. یہ معمولی بات ہے، یہ توحید ہے. وحد اللہ فإن توحید رسول اللہ، وحد اللہ
یہ کتاب ہم نے لکھا ہے دستور الحیات، سب سے پہلے انہوں نے توحید کو لکھا ہے. اس طریق کی بنیاد توحید پر ہے. توحید جتنی خالص ہوگی آگے سب مراحل طے ہو جائیں گے. وحدۃ اللہ وإن التوحید راس الطاعات. راس الطاعات کیا ہے؟ توحید ہے. کہتے ہیں مجدد صاحب اتنی توحید کتنا غالب ان پر تھی. اجین کی جیل میں تھے، معلوم کرتے ہیں دوسرے میں دیکھا اسی دیوار میں اجین کی جیل میں فرماتے تھے اگر میں جیل میں نہ آتا جو کیفیات مجھے یہاں ملی ہیں وہ باہر جا کے نہیں ملتی. اس وقت جیل پر دور آدمی تھے مجدد صاحب. وہ کیفیات جو مجھے جیل میں ملی، اس تاریخی میں ملی، دن کی روشنی میں بھی باہر نہ ملتی. تو وہ شکر ادا کرتے تھے کہ اس کیفیات کے لیے اللہ نے مجھ کو جیل میں بھیجا ہے. اب ایسا آدمی کیا تھا؟ مجھے اسلام نے لکھا اپنے لڑکوں کو کہ بیٹا وہی مقصود لڑکوں میری رہائی کا مقصد جو تمہارا وہ بھی لا الہ الا کی نفی کر دو، کوئی معبود نہیں. باپ کی رہائی بھی مقصود نہیں، کرو اس کو. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی بات اپنے ماں کو بھی سکھا دو. یہی بات اپنے ماں کو، وہ بھی نفی کرے. شوہر گائے کی دکان کلک رہا ہوگا، یہی بات اپنی ماں کو سمجھا دو. اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، اور نہیں تو دارالسلام میں ملاقات ہوگی. یہ یقین. اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، اگر نہیں مطمئن رہو دارالسلام میں ملاقات ہوگی. یہ یقین تھا. اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ بہت بڑی چیز. اس بنا پر اس کی نفی بہت ضروری ہے. اوقات والے زمانے میں تو بہت ضروری ہے. تو مجھے مثالیں بہت بڑے شخص تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو طریق کو مماحت کیا ہوا ہے. اس کے بعد حضرت خانی تشریف لائے، طریق کو بالکل سریش کر دیا تھا. مجھے مخلوقات آپ دیکھیے، طریق کو بالکل واضح کر دیا. جو اس میں گنجلک جو چیز تھی خواجہ محمد معصوم نے اس کو صاف کر دیا. بارہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے تو چلتے ہی رہے گا. ہمیشہ ہم کو آپ کو اس دین پر رہنا ہے اور چلنا ہے. مجھے بھی صاحب بہت زبردست تعلیم دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. بارہ یہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اور قلب کو اپنے نفس کو مطمئنہ بنانے کی صحیح جاری رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت وہاں صاحب صلی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دیکھو مومن نفس ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بڑے اس سے کرتے تھے امارا ہو نہیں سکتا. لوامہ سے شروع ہوگا. بارہ کی حضرت کے بہت خاص جذبے میں آتے تھے کہ مومن امارا کے ہاتھ سب برائیاں کرے نہیں ہوگا. ہر مومن کچھ نہ کچھ کے دل میں غم ہو جاتا ہے. اس بنا پر مطمئنہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نفس مطمئنہ تک پہنچائے. اسی نفس کو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے ارجعی الی ربک یا ایھا النفس المطمئنہ. کوئی نفس اللہ کے خطاب کے لائق نہیں، نہ امارہ نہ لوامہ. جب مطمئنہ ہو جاتا ہے تب اللہ اس سے خطاب کرتا ہے. معلوم ہے کہ امارہ لوامہ کی کوئی وقت نہیں ہے. اس بنا پر ہم لوگ کوشش کرنا کہ کہیں مطمئن نہ ہو جائے. اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہم سب کے ہمارے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. امارگی میں رہنا، لوامگی میں رہنا تو اللہ کے خطاب کے لائق نہیں ہوگے. یہی نفس آگے بڑھ کے مطمئنہ ہوگا تو خود اللہ تعالیٰ تم سے خطاب کرے گا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا اندر خطاب ہے؟ اے نفس مطمئنہ لوٹو ہمارا الی ربک. کہاں تم پڑے ہو؟ اب تم اس لائق نہیں کہ دنیا میں رہو. تمہارا نفس مطمئنہ ہو گیا، تمہارا شمار ملائکہ میں ہو رہا ہے. چلو وہاں پر یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تم راضی ہوئے ہمارے احکام سے تو ہم راضی ہوئے تمہارے اعمال سے. راضیۃ مرضیہ دونوں. تم راضی ہوئے، راضیہ پہلے تم راضی ہوئے ہمارے احکام سے تو ہم راضی ہوئے تمہارے اعمال سے. اب تمہاری جگہ یہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس تم خواص میں سے ہو گئے. اب ہمارے یہاں آؤ. تمہارے دوست بھی الگ، تمہاری بیویاں بھی الگ، تمہارے بیٹے بھی الگ. سب کو ہم دیں گے، سب کو بہترین نعمت بدل دیں گے. یا ایھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اللہ کا رہا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے بندوں، اللہ خود کہتے ہیں میرے بندے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ہر آدمی کوشش کرنا چاہیے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے عباد میں داخل ہو. تم صالحین کے ساتھ ہمیشہ رہو تو تم کو پہلے عباد میں داخل کریں گے، اس کے بعد جنت. معلوم ہوا کہ جنت کا مقام عباد کے بعد ہے. عباد صالحین کے بعد جنت میں جانا ہے. پہلے جہاں احباب وغیرہ رہتے ہیں وہیں جانے کی جی چاہتا کہ نہیں باغ میں وہ دو طرح سے کوئی جاتا ہے کسی باغ میں، کسی باغ میں نہیں جاتا، تنہا نہیں جاتا، تو جہاں بھی رہتے ہیں تب جاتا ہے. اسی طرح جنت ہے، تمہارے احباب ہے پہلے احباب سے مل لو، ان کے ساتھ جنت میں چلے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. یہاں تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، راحت ہی راحت ہے. لا عون سمع ولا عین رأت ولا خطرہ لا قلب بشر. ایسی نعمتیں ہیں جس کو کانوں نے سنا بھی نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور نہ قلب بشر پر اس کا خطرہ ہوا ہے. اور ماں لکھتے ہیں کہ ایسی صورتیں ہوں گی کہ ایسی صورت یہاں ملے گی نہیں. ایسے گانے ہوں گے تو یہ گانے اسی امت، کیونکہ یہاں تو حرام ہے سب، وہاں تو سب جائز ہو جائے گا. شراب بھی جائز ہو جائے گی، سب بہترین شراب ملے گی. میرے عباد میں داخل ہو جاؤ اور اس کے بعد میں یہ جنت میں داخل ہو جائے. دوستوں بزرگوں، یہ آیتیں تسلی بخش ہیں. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اسأل النفس بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضاء. مطلب یہ صفات ہے مطمئنہ ہونے کے لیے، مطمئنہ ہونے کے لیے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. اور اسی لیے مشائخ علماء پڑھاتے ہیں کہ یہ صفات پیدا ہو. بزرگوں کی صحبت اسی لیے اختیار کیا تھا، اب خود نہیں ہوگی. ان کے ملکات کو دیکھ کر کے، صفات کے دیکھ کر کے خربوزہ کا رنگ پڑتا ہے. یا میں نے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ مطمئنہ کرو، اس کے صفات بھی سنو. ہم سناتے ہیں اللہم انی اسألک تؤمن بلقائک وترضی بقضاء. یہ کیا صفات ہیں؟ ان چیزوں کو پیدا کرنا میرے دوستوں مجاہدہ کر کے ضروری ہے. میں سوچا تو کرا جنتیوں کے کیا صفات ہیں. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے عقید میں، ایک مطلب سے جنت کی جان کر لیا کرو، بہت مشکل ہے. ایک مطلب سے جنت کو عظیم میں بھی، ایک مطلب جنت کا سوال کر لیا کرو، ایک مطلب دوزخ کا سوال خیال کیا کرو، اور دوزخ سے پناہ مانگ لیا کرو. یہ اللہ کو پسند ہوگا. اللہ کو یہ پسند ہے کہ ان کی نعمتوں کو مانگا جائے. اللہ کو یہ پسند ہے جو ان کی مدیت والی چیز ہے اسے بچائے، اسے پناہ مانگا جائے. اس بنا پر پورے شریعت کا بندہ ہے دوست جنت تو اسی بنا پر لکھا ہے. حضرت عائشہ نے لکھا ہے، حجت اللہ البالغہ میں ہے، یہ پہلے دوزخ اور جنت کے متعلق آیتیں نازل ہوئی تاکہ دوزخ کی آیتوں کو سن کر کے آدمی خوف زدہ ہو جائے، تاکہ معاصی سے بچ چکے. اور جنت کی نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو جائے، جنت کا اعمال کرے تاکہ وہ پیدا ہو جائے. اس بنا پر ماشاء اللہ صاحب بہت زیادہ جنت پر گزرگار فرماتے تھے. حضرت علی میاں سنت کتنے بڑے آدمی، وہاں ایک جلسہ ہوتا ہے الہ آباد میں بہت بڑا. مولانا آئے جلسے میں، حضرت سے مل کے جانے لگے. حضرت کہا مولانا جنت دوزخ مجھے یاد کیجیے گا. عالم نے کہا جنت اور دوزخ مجھے یاد کیجیے گا. بڑے تھے کہا حضرت میرے پاس اس کو مواد ہی نہیں. اچھا مواد نہیں ہے؟ پوچھے الماری سے، الماری سے معلوم کتنی آئے تھے پڑھ سنا دیا یاد کیا کیجیے اسی بیان کیا جو جنت اور دوزخ. مولانا عبد الماجد علی آبادی نے وہاں تھانوی سے کہا کہ حضرت قرآن میں جنت اور دوزخ کا بہت لکھا ہے لیکن مولوی تو بیان ہی نہیں کرتے. تو وہاں تھانوی کہا ہاں بھائی صحیح بات ہے یہ. اس طرح یہ نفس کی اصلاح کا، نفس مطمئنہ. دو چیزیں ہوئی، ایک تو جگہ مقام
اور دوسرے عمل کیا ہو؟ نفس کی اصلاح. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. بالنفس لوامہ ہے، لوامہ غلط ہے. اور یہاں پر مطمئنہ کا ذکر ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطمئنہ کے لیے شرف حاصل کیا ہے کہ اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ جس حالت میں ہو اس پر نہ رہو، آگے بڑھو. یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. بہت دنیا میں رہ چکے، الی خلقک ہے، اللہ کے خلق ہی مخلوق ہے دنیا. اب ہماری طرف آؤ. بہت زیادہ لکھا ہے، بات میں نے کرم کو دیا اس پر. ورجعی الی ربک، اپنے رب سے رب کو راضی ہوئے تم احکام سے تو اللہ راضی ہوئے تمہارے اعمال سے. اب تم اس یہاں کے لائق نہیں ہو، اب دوزخ کے لائق نہیں ہوا، اب دنیا لائق نہیں ہوا. اب ہمارے پاس آؤ. یہاں کے احباب بھی کچھ اور ہوں گے، یہاں کی جگہ بھی کچھ اور ہوگی، یہاں کی صورتیں بھی اور ہوں گی، یہاں کی شراب بھی کچھ اور ہوگی. سب سے بڑی چیزیں ہوں گی. تم نے ہمارے لیے ان چیزوں کو چھوڑا تو ہم نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے جاری کر دیا. بہرحال میں دوستوں بزرگوں یہ بنیادی بات تھی، میں نے بیان کیا ہے. صرف بہت طویل بیان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کا شوق پیدا فرمائے اور جنت کے اعمال کو اختیار کرنے کی طرف راغب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اللہ منی اثر بالجنہ وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار ما قرب الیہ من عمل. اللہ تعالیٰ جنت کے اعمال کے کرنے کی توفیق دے اور دوزخ کے اعمال جو ان کو چھوڑنے کی توفیق. جنت کہتے ہیں اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بالسلام. یہ حدیث ہے، حضور خطاب فرماتے ہیں اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا. مزید یہ صفات اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیان کیا ہے. اسی طرح دوزخ کے بہت سے حدیثیں، بہت سی حدیثیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ اعمال دوزخ کے ہیں، لوگوں نے جمع کیا ہو ہمارے. یہ میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں اور بہت سی حدیثیں ہیں. اللہ اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل. یہ سب حدیثیں موجود ہیں. میں الحمدللہ مقبول وغیرہ میں سب مذکور ہیں. اس کا ایک اس کی منزل پڑھ لی جائے. ہمارے بہت پڑھتے تھے، ہمیں اتنا کونسی تو پڑھتے ہی رہتے تھے زبانی نہیں. مایا معمول ضرور پڑھتے تھے، چار بجے ضرور پڑھتے تھے. ایک منزل کہتے تھے اس کو پڑھ لیا کرو سب دعا آ جائے گی. تو شب برات وغیرہ میں یہی کہتے تھے سب ایک دعا چھوڑنا، سب آ رہے گی دعا. بہرحال تو ان کی بات میں بھی نقل کرنا میرے ضروری ہے، اس بنا پر میں نقل کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اعمال صالحہ کی توفیق بنائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق بنائے. برے اعمال میں حسد ہے، بھوک ہے، کینہ ہے، تمام ہمارے قلوب جو ہیں ان چیزوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں. اس بنا پر اس کی صفائی کے لیے کلمہ طیبہ کا ورد ضروری، تلاوت ضروری. ان سب چیزوں کریں اور خود ارادہ کریں کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالیں جو خلاف شریعت ہو. انشاءاللہ اگر یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات بھی دے گا، شفا بھی دے گا، صفائی بھی دے گا. اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور کریم ہے. اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے اور برے باتوں سے بچنے کی بھی توفیق فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. یا اللہ دین مدین پر وہ ثابت ہونا پڑا. اللہم صدنا اللہ کو درستی عطا فرما، ضلالت سے، کفر سے. اللہ منی اثر کے ایمان اللہ تکم
ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف الكرامة في الدنيا والآخرة. اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، ظاہری گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق دے اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم عاجز ہیں، ہمارے نفس شریر ہے، سرکش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مطیع اور اس کو فرما بردار بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مطیع نفس کی بہت قدر ہے، راضیت مرضیت بہت قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان دولتوں سے مالا مال فرمائے، جو باطنی دولت، شرعی دولت، دینی دولتیں ہیں، اس کی بھی ایک بہت بڑی قیمت ہے اللہ کے نزدیک۔ اس بنا پر اس کی بھی ہمارے دل میں قدر آنی چاہیے اور اس کی اہمیت آنی چاہیے، اور اس کو حاصل کرنا دنیا کی نعمتیں تو ہی ہیں، دینی نعمتوں کو حاصل کرنا اور برائیوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔